جنہیں ویکھیا نہیں او کر گلاں، جنہیں ویکھیا او تے بول دے نہیں، جو محرم راز حقیقت دے وہ محرم راز نہ کھول دے نہیں۔ حضرات گرامی بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی جناب بشارت علی فریدی صاحب ساڑھے محفل دے دائیں طرف الحمدللہ آپ تشریف فرمانے، عظیم نوجوان سکالر فاضل نوجوان شگرد رشید حضور کنز العلماء میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف شریف جلالی صاحب، میں آپ نو گزارش کروں گا کہ حضرت آپ سٹیج پہ تشریف لے کے آؤ۔ جناب محترم قاری محمد آصف شریف جلالی صاحب الحمدللہ جو آپ جنہ دے شہید نے الحمدللہ ساڑھے سر دے تاج نے قائد ملت اسلامیہ میری مراد جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت دا موقف ہر محاذ پہ الحمدللہ آپ لڑ رہے ہیں اور تحفظ عقائد مسلک رضا دے الحمدللہ آپ پاسبان ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں اہل سنت حقوق دی۔ آپ انہوں نے شگرد رشید نے میری مراد جناب ڈاکٹر مفتی اعظم پاکستان محمد اشرف آصف جلالی صاحب، میں خراج عقیدت آپ نے بھی پیش کرنا آپ دے الحمدللہ شگرد رشید، میں آپ نے خوش آمدید جی آیا نو کہنا۔ حضرات گرامی الحمدللہ جدائی بابرکت پروگرام محترم حاجی عنایت اللہ سیالوی صاحب جو الحمدللہ ہر سال حضور دا ملاد سجاندے سن اور الحمدللہ بڑے بڑے اچھے عالم دین انہوں نے بلائے اور اہل سنت نو اجنے والا دی عوام نو سنائے نے، اور اج بھی الحمدللہ اچھے جو خطیب نے الحمدللہ انہوں نے صاحبزادگان نے آپ نے والد مرحوم دے اصال ثواب واسطے بلایا، ذکر میلاد مصطفیٰ دے واسطے اللہ آپ دے درجات نو بلند فرمائے، جنہوں نے ایک امام کیتا ہے اللہ انہوں نے قدم قدم دستیاں سادتہ نصیب فرمائے۔ صرف تین چار منٹ دی میں حاضری آپ نے لگوانی ہے اور اس کے بعد میں مائک حضرت حوالے کر دینا ہے۔ حضرات گرامی اسی الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت اللہ نے بڑا سچا تے سوچا سانو عقیدہ مسلک اہل سنت عطا فرمایا، کیونکہ حضور نبی دو جان صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ جدو تسی ویکھو اس وقت تسی سواد اعظم دے نال لگ جاؤ، اور اس وقت جو سواد اعظم ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ۔ اور ساڑھے اے ایمان دے اندر ہے اسی حضور دے اہل بیت دا بھی ادب کرنے ہیں، انہوں نے بھی پیار کرنے ہیں اور حضور دے صحابہ نے بھی پیار کرنے ہیں۔ جڑے جڑے حضور دے غلام حضور دے آج دے صحابہ نے پیار کرتے ہیں، محبت رب آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ، آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میں صرف 2-3 منٹ لانے نے اس چیز سے ہوتے کہ نعرہ تحقیق یہ ساڑھا عقیدہ ہے، نعرہ تاکہ کوئی اے نہ سمجھے بھی رافضی کو بیٹھے لگتا رات کو گلہ سنا کے ٹور گیا ہے، نا الحمدللہ نا سی رافضیاں ساڑھا انہوں بھی کوئی کنت نہیں، اور جو خالی ہے ساڑھا انہوں بھی کوئی کنت نہیں، اسی تاجبہ چھیرنے اسی حضور دے اصحاب دے بھی نوکرنا حضور دی آل بھی نوکرنا۔ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سیدھا کا تاجدار سیدھا کا تاجدار عدل کا پہنے دار حیات علمدار حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار اور بولو میرے یار حق 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 اچھی بات یار، میں کوئی مشکل لفظ نہیں کہہ رہا، بڑا آسان جملہ ہے، بڑے آسان جے الفاظ نے
تو سارے احباب نے کہنا ہے 4 یار حق 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 ہے کن نے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہے کن نے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہے کن نے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہم مسلک ہیں میں ہم مرتبہ کی گل نہیں کر رہا یہ عقیدہ اہل سنت ہے فضیلت سارے اونچے فضائل کے اندر سارے الفاظ اللہ سارے اونچیاں شاناں والے اسی انہاں دے مقام نو سمجھ نہیں سکتے اسی انہاں دی شان نو سمجھ نہیں سکتے فضائل سارے دے اونچے ہیں لیکن افضلیت کی بات نہیں اگر افضلیت کی گل ہوے گی تے اہل سنت دا عقیدہ جو ہے اسی ڈٹ کے آکھاں گے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق ابو بکر مسجد صدیق اکبر ہے آئی سمجھنے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ کیتا گیا تو سارا ذکر ادھورا رہ جائے گا کیوں اس وجہ تو کہ حضرت انس اب فرماتے ہیں کملی والے مصطفیٰ حضرت میں نوکر میں عبد خادم حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی فرمایا میرا ابو بکر او ابو بکر ہے جنہ شکر ادا کرنا میرے ہر امتی تے واجب ہے ہر امتی تے واجب ہے میرے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا انہیں نال میرے ابو بکر نال پیار کرنا اے ہر میرے امتی تے واجب ہے تے تانیوں دے سے ڈٹ کا بچ کے اور گج کے آنے صدق کا تاجدار اینج نہیں صدق کا تاجدار ابو بکر صدق کا تاجدار کون صدیق اکبر نے مصلی امامت دے صدیق اکبر نے اور اقتدا کے پیچھے عمر اقتدا حضرت عثمان اقتدا حضرت مولا علی نے اللہ قربان جاوا اس وسطی کو کہ مولا علی دی جنہاں نے امامت فرمائی ہے انہاں لوگوں کو کرام دے رہے صدق کا تاجدار علل کا پہرے دار حیا کا نمدار ہے حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار وہ بولو میرے یا حق 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 جاریا حق جاریا حضرات کرام میں ان الفاظ دنال اپنی حاضری ختم اور میں بلا تخیق خطیب اہل سنت بڑی خوبصورت آواز دے مالک الحمدللہ ہر دل عزیز شخصیت میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب میں مائک آپ دے حوالے کروں اس کو پہلے سارے احباب میں کنارہ لانا ہے تو احباب نے ڈٹ کے جواب دینا ہے تاکہ قبلہ صاحب نے پتہ چلے کہ حضور دے غلام حضور دا ذکر ملاد سنن واسطے بھی چین بیٹھے نے نعرہ تکبیر زبان دے نال تے حق نال بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری خوشیوں سے سجا یہ دربار ٹھیک ہے خوشیوں سے سجا وہ دربار ٹھیک ہے ہر سچے سچے سننے کا معیار ٹھیک ہے اور نعرہ علی نعرہ علی نعرہ علی لگاتا ہے جو زور سے سمجھو اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
آصف حقا دائی حقا واصف اشرف آصف اشرف آصف حقا دائی حقا واصف اشرف آصف اشرف آصف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو. صلاۃ و سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام ثنا خانہ شری لسان عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی خوبصورت محفل پاک تواڈے اس علاقے دی جامع مسجد اندر انعقاد پذیر ہے. علماء کرام میرے مسلک دی بہار میرے سر دے تاج تشریف فرمان ہے. علم وچ عمر وچ عملہ وچ میرے نالوں بہتر نے. انہاں دی موجودگی دے اندر چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس تے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اے برخوردار محمد شاہزیب اے گجرہ والے میرے کل جمعے دے موقع تے 2 دفعہ کے 3 دفعہ آیا ہے. انہیں مینوں آکھیا کہ ساڈے پنڈ تساں سرکار دے ذکر دی محفل چ پڑھنا ہے. اے دے بزرگاں دی قبر تے اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. جننے بھی اس پنڈ دے فوت ہوئے نے بلکہ امت مسلمہ جتنے گئے نے اللہ سب دی بخشش مغفرت فرمائے. صرف ایک گزارش میں کرنی ہے وہ میں حکمت عملی نالی بیان کرن لگا کہ پتہ تے سارے نوں میں لیکن انج دا کام نہ کریا جے کہ جلسے دی خرابی دا باعث بنے. پہلا میری گفتگو سنو اینڈ تے جمیں آکھو گے اونج گل ہو جائے گی. لیکن ساڈا عقیدہ بڑا مہذب ہے تو میں مہذب عقیدے والے دے وچ آیا
میں ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਝੌਂਪੜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ सांस ਉਹਦੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਗਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਹ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। انہوں نے سر لایا جی، آپ نے انہوں مٹی دے پیالے چ پانی پیش کیتا، انہیں پی لیا، تھوڑا جا سا ہی لیا۔ آپ نے فرمایا ہور دیا؟ انہیں سر لایا جی۔ آپ نے دوسرا پیالہ، دو پی لے دے، فرمایا ہور دیا؟ آندہ لے آؤ۔ تیسرا پیالہ بھی لے آندہ جی، تو پی لیا نے تے آندہ تو سا میں نو پہچانیا نہیں۔ امام زین العابدین نے تینوں بھی جاننا تے تیری جد نو بھی جاننا تے اگوں تیری قیامت والی آن والی قیامت تک آن والی نسل نو بھی جاننا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب تسا نہیں پہچانیا۔ فرمایا میں جاننا۔ آندہ دسو میں کون ہاں؟ فرمایا تو ابن زیاد ہے۔ آندہ تسا جان دیا ہویا بھی مینوں پانی پیا ہے، حالانکہ میں تواڈے ابا اجداد تے پانی بند کیتا ہے، تواڈے تے پانی بند کیتا ہے، تسا پھر بھی پیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادو اسی تیرے مہمان سا، تو اپنی اوقات کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، اج تو ساڈا مہمان ہے، اسی اپنی شان کے مطابق تیری مہمان نوازی کی۔ تو مہمان نوازی نو بھی تھوڑا جا سمجھیا جے، اے بچہ ہے، انہوں تے ساڑھے معاملات دا نہیں پتا تے نہ عوام نو پتا ہے۔ اس واسطے جڑی خاصان دی گل ہے وہ خاصان چ رہن دے، آمہ چ باڑو گے تو نقصان تو اڈا ہوئے گا۔ اس لئے میری گفتگو سنو، میں اپنے عقیدے دا وفادار چوکیدار، میں خارجیاں دی مرمت بھی ٹھیک کرنا، میں رافضیاں دی مرمت بھی ٹھیک کرنا، تو میں ناسبیاں دی مرمت بھی ٹھیک کرنا، تو میں تفضیلیاں دی مذمت بھی ٹھیک کرنا۔ اس لئے تمام تر محبت والے لوگ جڑے تسی آئے ہو، تو انہوں اللہ سلامت رکھے۔ میں تو اڈے واسے دعا گو ماں کہ تسی اس ٹائم تک بیٹھے ہو، کوئی نہیں کسے واسے بہندہ، یہ تو انہوں حضور دے عشق نے بٹھایا ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے پہلے ایمان لے آندا ہے پھر صالحہ عمل کیتے، اللہ آندا ہے انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں دے اندر ڈال دینا۔ دوبارہ رپیٹ کرنا، میری بات نو فالو کرو، تھوڑا ایمان تیرو تازہ ہوئے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہ پہلے ایمان لے آندہ پھر صالح عمل کیتے، کیا وہ میں ماں یا تسی ہو؟ نہیں، وہ ہیں نبی دے اصحاب تے نبی دی اہل بیت۔ اس بچے نے میں موضوع دیتا ہے، یہ دوتے میں گفتگو کرنا چاہنا۔ ساڈا ان نظریہ جڑا ہے، نقطہ نظر جڑا ہے اہل سنت دا، وہ کی ہے؟ انہوں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس جملے نو سن کے، اس نظریے نو سن کے اگر تسی اپنی نسلوں بھی دسو نا،
تے تواڈیاں نسلاں بھی گمراہ نہیں ہون گیاں، کیونکہ این قرآن دے مطابق بھی ہے تے حضور دے فرمان دے مطابق بھی ہے۔ وہ کی ہے؟ اسی سارے صحابہ نال محبت کرنے ہاں، ایک دے بھی انکاری نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نال ساڈی محبت ہے، ایک دے بھی انکاری نہیں۔ سارے صحابہ نال اسی محبت کرنے ہاں کہ قرآن دے فرمان دے مطابق اولاد مصطفیٰ نال اسی محبت رکھنے ہاں۔ نہ اسی محبت چ مارا نہ اسی مودت چ باہر، جڑا محبت چ نکل جائے وہ بھی گمراہ ہے، تے جڑا مودت چ نکل جائے بیڑا غرقی ہونا ضرور رہنا پلے ککھ نہیں۔ مچھلی پانی تو باہر کڈ لو تے تھوڑی دیر تو بعد وہ نہیں رہندی، تے جڑا مودت اہل بیت چ نکل جائے وہ دا ایمان کیویں رہ سکتا ہے؟ اگر تسی تھوڑی جی گنتی سمجھو، میرے موضوع نو جلدی سمجھ پاؤ گے، تسی اچھے لوگ ہو، علماء دی صحبت چ بیٹھن والے لوگ ہو، بزرگ وچ بیٹھے نے سفید داڑیاں، اللہ انہاں دی بہن دی برکت نہ ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ نبی پاک سردار نے سارے صحابہ دے، حضور سردار نے اہل بیت دے، حضور سردار نے۔ ہن نبی پاک سردار جنوں پاک رسول نے سب تو پہلا اپنا مسلح عطا کیتا نا، انہاں دا نام ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ پھر اس مسلح پہ آئے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس مسلح پہ آئے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آئے کون؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا اسد اللہ ید اللہ، کون؟ حضرت مولا علی، اونچی بولو حضرت مولا، حضرت مولا نہیں کوئی سارے نہیں بولے، اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو اچھی بولو، درمیانہ بولو، منہ چ بولو، نہ بولو، انہاں بزرگاں نو کھلی چھوٹ ہے۔ میرا نظریہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کردیاں، اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں۔ انہاں بزرگاں کولوں تے میں دعا لینا ہے، تے نوجوان تھوڑا جہا اچا بولو، حضرت علی دا نام ہوے تے ہاتھ ایتھے ہوے تے سینہ ایتھے ہوے، ہیں تانوں تے ویسے سمجھان دی ضرورت نہیں۔ اے حافظ آباد اوش پیراں نے تے اس علاقے نو اتنا فیض یاب کیتا اپنی تقریراں نال، ہیں تے تانوں تے ویسے بلان دی لوڑ ہی نہیں پینی، تسی تے آپ فیض یاب ہو۔ ایسے ایسے خطبات ہے جنہ دی وجہ نال خطابت دی اصل پہچان اج بھی ظاہر ہے، تے تانوں تے اونچا بولنا چاہیے نا۔ میں پیر شبیر شاہ صاحب دا نام لے رہا، میں پیر فدا شاہ صاحب دی گل کر رہا، ہیں تے تانوں تے سمجھان دی لوڑ ہی نہیں، تانوں تے آپ ہی اونچی بولنا چاہیے۔ کون؟ حضرت مولا، حضرت مولا علی علیہ السلام۔ ایتھے جڑا میں پڑھیا نا علیہ السلام، معصوم سمجھ کے نہیں، محفوظ سمجھ کے۔ اسی اپنے نقطہ نظر تو کدی پیچھے ہٹنا نہیں۔ انبیاء ملائکہ معصوم، باقی محفوظ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو تامی جائز ہے، علیہ السلام آکھو تامی جائز ہے، لیکن علیہ السلام پڑھ دیا نظریہ معصوم نہ ہوئے، محفوظ ہوئے، پھر بالکل درست ہے۔ حضرات توجہ ہوئے، ایک گنتی جڑی کیتی ہے نبی پاک، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت علی پاک، کنے ہو گئے؟ 5 ہیں۔ حضور سردار تے پھر کنے ہو گئے؟ 5۔ انہاں ذرا کربل نبی پاک، اگے کون؟ مخدومہ کائنات، نور نظر مصطفیٰ، جناب سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ
عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ حضرت سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اگے پھر کون؟ مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا اسد اللہ ید اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگے کون؟ ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ سردار امت سردار سارے بولو سردار امت حضرت مولا حسن مجتبی۔ اگے شہزادہ دوم نواسہ رسول تاجدار کرب و بلا۔ ایک پنجواں جن ہے جہدا نام ہے حضرت شہزادہ کونین مولا حسین رضی اللہ تعالی۔ کنے ہو گئے؟ پانچ۔ کرو پانچ، صحابہ والو ویکھو تو پھر بھی پانچ۔ اچھا آؤ ذرا حضور گئے نا معراج تے، اللہ کے سونے مہمان بن کے آئے ہو، کی لے کے آئے؟ یا اللہ عاجزی تے انکساری، بڑا پیارا تحفہ ہے سونے 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ ہیں 50 نمازاں دا تحفہ۔ حضور 50 نمازاں لے کے آئے، چھٹے اسمان دے موسیٰ علیہ السلام مل گئے، سونا کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازاں حضور تہاڈی امت نے نہیں پڑھنیاں، جاؤ کٹا کے آؤ۔ موسیٰ دے اصرار تے حضور گئے آئے موسیٰ بار بار اصرار کر دے رہے، حضور گئے آئے تے رہ گئیاں 5۔ کنیاں رہ گئیاں 5۔ جڑے بندے اتنے آندے نے وسیلہ جائز نہیں، انہوں نے کہا بالکل تواڈے نزدیک وسیلہ جائز نہیں، پیو دیو تے پڑھو 50۔ موسیٰ علیہ السلام تے وسیلہ بنے تے ساڈے لئی کنیاں رہ گئیاں 5 ہیں، اے 5 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور تہاڈی امت نے نیاں بھی نہیں پڑھنیاں۔ مولوی آندا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، میں کہا جدا تو کلمہ پڑھنا ہے او دے متعلق کے نظریہ رکھنا ہے، کو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں تے موسیٰ علیہ السلام دے متعلق تیرا کی خیال ہے جڑا چھٹے اسمان تے بیٹھ کے قیامت تک آن والی ساری امت مصطفیٰ کو پیا جاندا ہے؟ انہاں 5 نمازاں نہیں پڑھنیاں۔ اے موسیٰ دے علم غیب دا ایک کمال ہے کہ قیامت تک آن والی ساری امت نو جاندا ہے۔ حضرات موسیٰ امام الانبیاء نہیں، موسیٰ خاتم الانبیاء نہیں، حضرت موسیٰ سردار انبیاء نہیں، موسیٰ معراج دی رات دا مقتدی ہے، جنہیں مقتدی دے علم دا ایک کمال ہے، وہ دے امام دے علم دا ایک کمال ہے۔ زندہ حضرات توجہ ہوئے، حضور نے فرمایا موسیٰ مینوں میرے اللہ نے فرمایا 5 لے جا، سونیا پڑھن گے 5 صدقہ 5 دا ثواب 50 میں عطا فرما چھڑا۔ نمازاں کنیاں؟ سارے بولو کنیاں؟ نال اذاناں کنیاں؟ تے میں جڑے اصحاب والوں گنے حضور دی سرداری پا کے کنے ہو گئے تے گھر والوں گنے تے کنے ہو گئے 5۔ حضور نے فرمایا صحابہ اگے بھی 5 دی پہچان جلدی ہو جانی ہے۔ صحابہ پوچھے حضور کیویں؟ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن میرے امتیاں دے 5 کلیان چمکتے ہون گے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبی ہوتے، رسول ہوتے، پیغمبر ہوتے، انہاں دیاں امتاں ہوتے، میری وسیع و عریض امت ہوتے۔ حضور فرماندے نے میری امتی جلدی پہچانے جان گے، میرے امتی جلدی پہچانے جان گے۔ حضور دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی حضور کس طرح؟ حضور فرماندے نے میرے امتیوں میں 5 کلیان چمکتے ہون گے۔ صحابہ عرض کی تھی حضور کہے گئے؟ فرمایا میرے امتی کسرت جو کر دے وضو دے 5 کلیان، یہ 5 کلیان چمکتے ہون گے۔ میں کلا کلا کر کے گنن لگا، نمبر 1 کا ہاتھ دھونا، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 کونیاں تک بازو، نمبر 4 مسے والی جگہ، نمبر 5 پیر، یہ 5 کلیان چمکتے ہوں گے۔ آدم کے رہ کے عیسیٰ تک کوئی نبی رسول پیغمبر کے بعد مرید حضور کے مریدوں کے 5 کلیان چمکتے دیکھ کے سمجھ آ گئے، پوچھنا نہیں پہلا ہے کیڑے نبی کا مرید ہے، یہ 5 کلیان چمکتے ہوں گے، یہ سمجھ لگ جائے گی یہ کسے ایک علاقے کے نبی کا مرید نہیں، یہ حسین دے ناطے کا مرید ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
حضرات توجہ ہوئے، اگر یہ پانچ 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 گیندا رہا انہاں لوکاں دی مت وج گئی ہے جنہاں خالی انج لائے ہے لیکن پانچ بانگاں بھی نہیں دیندے تے پانچ نمازاں بھی نہیں پڑھ دے. اے پنجاں نال پیار سنیاں دا ہے، انہاں دے پنجے تے ہیں نہیں پھوکے، حرکت بھی نہیں، وچ برکت بھی نہیں. سنیاں دا پنجا بڑا جاندار ہے. جے کسے سنیاں دے پنجے دا پوچھنا ہوئے تے اے ممتاز قادری دی قبر تے کھلو کے پوچھ لیا جے اے پنجا ہی چلیا ہے جنہیں گستاخ رسول نے پا کے دس دیتا ہے. نبی دا کلمہ پڑھنا بھی جانتے ہیں، جرا نام مننے پھر وہ پنجا مارنا بھی جانتے ہیں. ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری. حضرات توجہ ہوئے، ان صرف اشارتاً اصحاب تے اولاد دی ایک ایک گل اگر ایک دے اتے تفصیلی گفتگو کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. سارے صحابہ دی گل کرا پھر بھی بڑا طویل موضوع ہے، ساری اولاد دی گل کرا پھر بھی بڑا طویل. اشارتاً میرے نبی کریم سردار 63 سالہ زندگی، حضور دی 63 سالہ زندگی نو رب نے قرآن وچ کنج بیان کیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی دی زندگی ایک بہترین اسوہ حسن ہے، تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اگر تسی اپنی زندگیاں نو چار چاند لگانا چاہتے ہو تو پھر انج زندگی گزارو جویں میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے. نبی کریم دی 63 سالہ زندگی، آخری ایام، وصال دا وقت قریب. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کروائے، کیا سونیا تھوڑی طبیعت نساز شدت دا بخار ہے. حضور جدو تسی جماعت کرا واسطے تشریف نہ لے آؤ، تھوڑے مسلح دے کھلو کے جماعت کون کراوے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جنہوں میں نہ آواں وہ میرا ابو بکر صدیق جماعت کراوے. جڑے بندے سبحان اللہ کھیا ہے، اللہ نے زندگی چ بار بار مکے بھی بلائے، مدینے بھی بلائے. جنہ نہیں آکھیا پھر تسی انہوں ٹکٹ دے پیسے دیو، اے ہو ہن تسی مگروں ٹر جائے جے. او انہاں نوں بھی آکھو، اے بھی آکھن سبحان اللہ. جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانو ہو کے وہ چاہے چونکڑی لگا لو. مسجد دا ادب، علماء دا ادب ہے انتہائی ضروری، محفل دا ادب. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سب دی حاضری کو بھی فرمائے. تھوڑا جب بولو گے تو لطف بڑا آئے گا. اچھا ساؤنڈ تھوڑا بہت اچھا ہے، والیوم تھوڑا جا بس بریک ہوئے، آواز موٹا ہے. کتنے بیٹھے نے ساؤنڈ مہربانی کرنا والیوم موٹا ہے انہوں ذرا تھوڑا جا بریک کر دے پھر ٹھیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو میں نہ آیا ادو میرا ابو بکر صدیق جماعت کرائے. حضور نے حضرت صدیق اکبر کا نام تجویز فرما چھڑیا. سرکار نے فیصلہ کر دیا حضرات ایک دن سرکار کی طبیعت زیادہ نسال دن گزر شام پہ عشاء دی اذان ہو گئی، رات پہ گئی. سرکار عالم سکرات حضور جی کو باہر آئے تو فرمایا اے عائشہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ اذان ہوئی ہے جماعت نہیں، صحابہ تہاڈا انتظار پہ کر رہے سارے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ جی آقا. فرمایا حجرے دا دروازہ کھڑکا، اپنے بابے نو میرا حکم سنا کہ جماعت کرا. جدو حضرت صدیق اکبر نو آرڈر حضور دا ملیا آپ مصلی امامت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، وہ جڑے پیچھے کھلوتے ہیں وہ کوئی میرے تواڈے ورگے نمازی نہیں، نہ نماز پڑھی جانا نہ دنیا دے حساباں چ مگن رہنا. وہ جڑے پیچھے کھلوتے ہیں ایمان دے ماڈل کھلوتے ہیں، اللہ ہستیاں کھلوتیاں نے وچ نفوس قدسیہ حیدر کرار جیسی ہستی بھی کھڑی ہے. اور میرے کریم نبی حجرہ عائشہ اندر تشریف فرما، ادھر مسجد جماعت ہو رہی ہے. میرے نبی کو خیال آیا اج میں جانوں مصلی امامت دے کھڑا کیتا ہے. میں دیکھا تے صحیح کنے مگر نیتی ہے کنے چھٹی ہے نالے میں دیکھا اج میرا یار میرے مصلی دے او بڑا
دے مسلمانوں میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ ذرا کو پردہ پشا کی لائے جناب صدیق اکبر دوران نماز کعبے والا رخ پھیرے مصطفیٰ کر چھڑ جائے حضور والوں کر دینا ہے مدو ساری جماعت کا رخ سارے غلامہ کا رخ جناب عمر جناب عثمان جناب مولا علی طلحہ زبیر سب کا رخ مصطفیٰ والوں لیا حضور کا دیدار کری لائے عاشق سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے بڑے قرآن کی عکاسی کر دیا کیا اے تن میرا تشمیر ماں ہو میں مرشد دیکھنا جا حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے جدو امام دا رخ حضور وال ہویا ساری جماعت دا رخ ہی حضور وال ہو گیا ان علماء بیٹھے نے پوچھ رہے نہ کلو شریعت گل کہندی ہے دوران نماز کعبے والو رخ پھر جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز ٹوٹ جاندی ہے ہن سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ وال ہویا کہ میرے نبی نے کی فرمایا اے صحابہ نماز صفا درست کرو نماز تو ہی مکمل کر لو نماز ٹوٹی بھی نہیں نماز رکی بھی نہیں نماز چھٹی بھی نہیں نماز بھی چاہتی نہیں ہے دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہا ہے انج ویسے تو میں ایک گل دساں ادھر بندے عاشق ٹھیک جے تسی بھی بولو اے سکولے جانے ہیں نا تے جدو چھٹی دا ٹائم ہوندا تے ٹیچر آندا چلو 2 لینا بناؤ پہاڑے پڑھو جی دی آواز زیادہ اچھی ہوندی سی نا ٹیچر آندا اینا صحیح مائی دا دودھ پیتا آئی تواڈے متعلق ہن کی آکھاں اسلام ہوے تانوں مصطفیٰ دے عاشق ہے کئی بندے نے بھی بڑی تکلیف ہوندی لے دس اے سر نہ لگا ہے تو میں کہ تینوں اللہ دیتی جو نہیں پیڑ کا دی پیندی آ سانوں اللہ دیتی ہے کچھ مولوی ساڑھے دے بڑے فتوے اے سورہ لانا لے کرنا تے ہاتھ رکھ کے تقریرہ کرنا لے میں کہ اللہ دی عطا ہے سڑن والی گل ہی کوئی نہیں اسی شادی بھی کر لینے ہیں اسی سوچ بھی کر لینے ہیں یہ کڑی گل ہے سانو اللہ دیتی ہے کوئی ٹینشن نہیں کہ تسی اپنے آپ لے سکتے ہو درخت کا پتا اپنی مرضی نہ لے سکتا ہے کدی مرضی نہ لے ہے اللہ نے کسی دی گلے وچ فرقی نہ پائی ہوے سر دی تے بول سکتا ہے
حضرت ثابت بن قیس حضور دے انے صحابہ سن. حضور ثابت بن قیس نو آواز کیوں مار دے سن؟ ثابت بن قیس جی سونا اٹھ ذرا کھڑا ہو, اج ہے وہی نازل ہوئی ہے, میں تینوں دسنا, اٹھ کے سنا. او دا ترنم بڑا پیارا سی, آواز بڑی پیاری سی. ہیں یہ مطلب ہے سرکار نے بھی سور نو پسند کیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جڑے بے سرے نے انہاں دی تقریر نہیں سننی. جیڑا بھی حضور دی شان بیان کرے او دی گل سننی ہے, او دی گل سننی ہے. ہاں لیکن انہاں کے بھی گزارش ہے ہاتھ بن کے آکڑ کے نہیں. تسی بھی سانو تھوڑا جا برداشت کریا کرو, ساڈے منہ وچوں بھی حضور دی تعریف نکل دی ہے, یہ بھی سنیا کرو. اسی اپنی قبر دے سامان واسطے پہ جمع کرنے ہاں, تہاڈا کوئی محمد تے جا رہا تے نہیں, ساڈا بھی غلامانہ اظہار ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات توجہ دی آج بڑی مہربانی, سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ ول ہو گیا. اج ملا ملوانے کہندے نے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے بیل کدے نالوں زیادہ پورا. مولوی بسترے چکن والے, ایڈیاں لمیاں داڑیاں رکھن والے ہیں, وہ کہندے نے کہ ویکھو جی نماز میں نبی کا خیال بیل گدے سے زیادہ برا ہے. میں کہا مولوی جی کدی اپنے ابے دی کتاب تکھاتل ایمان کڈ کے ذرا پڑھیا جے ہاں, تے ذرا صراط مستقیم دی پھولا پھالی کریا جے ہاں, تہاڈیاں ساریاں گستاخیاں کھل کے سامنے آ جان گیاں. انج دی جرت والا بھی کوئی ہونا چاہیے. میں کیا مولویوں نے اپنی کتاباں وچ لکھی ہے نماز وچ نبی دا خیال بیل کدے نالوں زیادہ برا ہے. تے سب تو پہلا مولوی دی اس گل تے پتہ کون بولیا ہے؟ ایک فقیر بولیا ہے, سنیاں دا پیر بولیا ہے, روشن ضمیر بولیا ہے, کھڑی دا تاجدار بولیا ہے, جنہاں نام میاں محمد بخش ہے. انہاں کہیا ہے ملا جی ون بھی اپنی اپنی پسند بھی اپنی اپنی, تانوں بیل کدا پسند ہے, سنیاں نوں حسین دا نانا پسند ہے. کھڑی دا تاجدار ہے, کمال دی گل کر کے آکھیا کہ جو کوئی چشدہ عاشق حضرات توجہ ہوئے, بڑی قابل غور توجہ میرے حال. سبحان اللہ. انہاں نوں تے میں کہنا کوئی نہیں, تانوں میں چھڈنا کوئی نہیں. میں چشتی تے میں گولڑے والے دا غلام, تے میرا پیر ہے سید نصیر الدین نصیر جنوں آندے نے چراغے گولڑا ہے, تے مینوں کھڑکان بجان دی بڑی عادت ہے. اس واسطے میں چاہنا تواڈے سینے جنیاں دے کھڑکن عشق مصطفیٰ وچ کھڑکن. میاں صاحب نے بڑی پیاری ماٹی کٹی ہے, انہاں آکھیا تسی بیل گدے تے مری جاؤ, اسی حسین دے نانے تے مری جاندے ہاں. تہاڈیاں نمازاں وچ بیل گدے دا خیال, ساڈیاں نمازاں ہے ہی ہونے جدے وچ حضور دا خیال آ جائے. اے علماء بیٹھے نے میرے نالوں بہتر تے افضل تانوں سمجھا بھی سکدے نے, دس بھی سکدے نے. انہاں کولوں پوچھ لو نماز کیڑی نماز ہے؟ نماز ہے ہی ہونے جدے وچ حضور دا خیال آ جائے, حضور دی یاد آ جائے. جدے وچ حضور دا خیال نہ آوے, حضور دی یاد نہ آوے, وہ نماز نماز ہی نہیں. اسی تے جدوں نماز پڑھدے ہاں حضور دے خیال وچ مگن ہوندے ہاں, حضور دی محبت وچ مگن ہو جاندے ہاں. اسی بعد وچ کبھی کبھی تذکرہ اس انداز وچ کر کے آندے ہاں, کیا کرم کیا
اللہ تو سلامت رکھے ہوئے سنیوں، اللہ ہمیشہ سنیاں تے رحمت فرمائے. حضرات بڑی توجہ ہوئے. لوگ آنے نماز بچ نبی دا خیال. میں کیا ملا جی لاؤ فتوہ صدیق اکبر دے. حضرت صدیق نو خیال نہیں آیا. تسی سارے میں نو لگتا ہے تقریر ادھی شیر دے محبت وچ بھول گئے ہو. مولوی آندہ نماز نبی دا خیال بیل کتنا زیادہ برا ہے. تو میں کیا ملا جی لاؤ فتوہ صدیق اکبر دے. پاک صدیق نو خیال نہیں آیا. ارے خیال کا آنا کچھ اور ہے مگر یار کا آ پانا کچھ اور ہے. سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ وال ہو گیا. تو صحابہ نے جو سرکار وال وے کیا تو حضور نے فرمایا صحابہ اتھو اس صفحہ درست کرو، نماز مکمل کرو. نماز ٹوٹی بھی نہیں، توڑے سارے دی سبحان اللہ دی آواز آئی بھی نہیں. نماز ٹوٹی بھی نہیں، نماز رکی بھی نہیں، نماز چھٹی بھی نہیں، نماز مکی بھی نہیں. نماز بھی جاری رہی ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہا ہے. میں یقین جانو مینوں تواڈے تے کوئی زیادہ محنت کرن دی لوڑ نہیں پئی. جویں میں لفظاں نوں کھڈانا نا انج میں جلسہ چ بندے کھڈانا، پر تواڈے تے لوڑ اس واسطے نہیں رہی تواڈے اندروں عشق مصطفیٰ دی خوشبو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. سنو کائنات والے کتنا مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوگا جنہاں نوں پاک رسول نے اپنا مصلی دے کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا. کائنات کے مسلمانوں توجہ دیا ہے. ابے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم میرے نبی نے فرمایا یہ میرے صحابہ اللہ نے میرے تے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. انا خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی ہوں. نبی یا بھابی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر میرے تے نبوت کا دروازہ بند نہ ہوگا میں اللہ دی بار کا جلد کرنا. اے مولا عمر فاروق کو نبوت عطا فرما، لیکن میرے تے نبوت کا دروازہ بند ہے. کتنا مرتبہ فاروق اعظم کا جے فاروق اعظم لئی نبوت نہیں تے کانے لئی کتھوں آ جانی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. حضرات توجہ ہوئے. کون؟ حضرت فاروق اچھا جی میں مولا علی دا نا نہیں اچھا لیا انج لینا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اے نا اس واسطے تواڈے کول اچھا لوایا ہے. مینوں بزرگاں دسیا کہ جنوں بد پرہیزی دیاں خواباں ہون او رات نو سون لگیاں اپنے پیٹ اتے شہادت والی انگل نال عمر لکھے. اے قدرتی کام ہے. میں جدو سبحان اللہ دی صدا چاہنا ہاتھ میرا ادھر ہی آندا ہے. اپنے پیٹ تے عمر لکھے تے ناف جڑی ہے نا ناف ایدے درمے اتے میم گما کے اگے رے کٹ دے وے. اے جڑے بندے آندے نا سانو مجھاں نظر آندیاں نے، ٹھویں نظر آندے نے، کالے بندے نظر آندے نے، کالے کپڑے نظر آندے نے، کڑے شڑے پائے بندے نظر آندے نے. ہیں سمجھ رہے ہو نا؟ او جنوں بد پرہیزی دیاں خواباں ہوندیاں نے شیطان نظر آندا ہے، وسوسے ہوندے نے. وہ اپنے پیٹ تے عمر لکھے. کیوں؟ شیطان حضرت عمر کو بھی ڈردا ہے تے حضرت عمر دے نام کو بھی ڈردا ہے. ہیں اپنے پیٹ تے عمر لکھے. انہوں پھر بد پرہیزی دیاں خواباں نہیں ہوں گیا. نام بڑا متبر لگے. حضرات دکانوں تے لے کے لا دیو امیر المومنین عمر فاروق اعظم. یہ بڑا متبر لگنا ہے.